اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الجن کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ایک مکی صورت ہے، نزول قرآن کے لحاظ سے 40ویں اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 72ویں 72۔ اس میں کل 28 آیات ہیں جو کہ 2 رکوع پر مشتمل ہیں۔ لفظ الجن کا روٹ جنن، جیم نون نون، جس کے معنی ہوتے ہیں چھپا ہوا یا کسی چیز کو پوشیدہ کر دینا، جو ہے وہ بھی جن کہلاتا ہے۔ عربی میں جن کا لفظ ایسے قبیلوں کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے جو آبادی سے دور، صحراؤں یا جنگلوں میں رہتے ہوں، تہذیب و تمدن سے دور ہوں اور ان کا واسطہ شہری آبادی سے نہ پڑتا ہو، اور اس طرح وہ مہذب دنیا جو ہے اس کی نظروں سے اوجھل رہتے ہوں۔ اس طرح اس کا مفہوم کسی چیز کا چھپا ہوا ہونا یا کسی چیز کا بہت ہی کم نظر آنا جو ہے وہ بھی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کا مفہوم تہذیب سے نامانوس افراد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے مقابل انس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور انس کے معنی ہوتے ہیں کہ معاشرتی یا کوئی مہذب زندگی جو ہیں اس سے مانوس افراد۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی روٹ سے جنت کا لفظ بنتا ہے، جس کا مفہوم ایک ایسے باغ کے ہیں جو درختوں یا پودوں میں چھپا ہوا ہو۔ ڈاکٹر شبیر احمد صاحب نے قرآن کریم کے انگلش ترجمے دی قرآن ایز اٹ ایکسپلینز اٹ سیلف میں جن کا مفہوم صحراؤں کے وہ باسی جو شہری زندگی سے نامانوس ہیں بیان کیے ہیں۔ ان کے مطابق جب یہ بادیہ نشین شہروں میں آ کے آباد ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں بھی انس کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جن کا لفظ جس طریقے سے ہم لکھتے ہوتے ہیں موجود نہیں ہے، البتہ الجن کا ذکر ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے، اور اس لفظ کے ساتھ اکثر اوقات سرکشی، نافرمانی یا کوئی نہ کوئی برا کام کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ مطالعہ قرآن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اور رسول بنی آدم سے ہی مبعوث ہوئے، اور وہ جن و انس دونوں کے لیے تھے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں، آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الجن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی، کہہ دیں مجھے وحی ہوئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ سنا جنوں کی ایک نفری نے، فقالو، تو انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ بے شک ہم نے سنا ہے ایک عجب قرآن، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہدایت کرتا ہے رشد کی طرف تو ہم اس پہ ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، اور اب ہم ہرگز نہیں شریک کرتے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی۔ نفرہ کا جو لفظ ہے، نفر، اس کا روٹ ہے نفر، نون فے رے، ایک چھوٹا گروہ، لیکن عربی میں 3 سے لے کے 10 بندوں کا جو گروہ ہے، کہ 3 سے زیادہ ہوں اور 10 یا 10 سے کم ہوں، اس کے لیے نفر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ عجباً، اس کا روٹ ہے عجب، عین جیم بے، اس کا مطلب حیرت انگیز بھی ہوتا ہے، ایک بہت ہی زبردست چیز بھی ہوتا ہے، معجزاتی بھی ہوتا ہے، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں امیزنگ، اسٹانشنگ،
میریکلس یا مارولس. تب یہ آیت اس بات سے شروع ہو رہی ہے کہ اے داعی حق، آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ مجھے بدریہ وہی یہ بتایا گیا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک بڑی عجیب سی چیز سنی ہے، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے وہ تو ایک سیدھے راستے کی رہنمائی کر رہا ہے، اس لیے ہم اس پہ ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے. اب جنوں کے قرآن سننے کا جو واقعہ ہے اس کا تذکرہ ہمیں سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 29 میں ملتا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے: اور جب ہم نے پھیر دیا آپ کی طرف جنوں کی ایک نفری کو تاکہ وہ قرآن سنیں، تو جب وہ حاضر ہوئے تو بولے خاموشی سے سنو، اور جب وہ پورا سن چکے تو لوٹ گئے اپنی قوم کی طرف متنبع کرنے والے بن کے. جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جنوں کی تقریباً وہی نفری ہے جس نے قرآن کریم سنا تھا، ایمان لائے تھے، اور پھر اپنی قوم کو جا کے اس سے آگاہ کیا. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور بے شک بہت ہی اعلیٰ شان و شوکت ہے ہمارے رب کی. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہیں بنا رکھی اس نے کوئی صاحبہ اور نہ کوئی اولاد. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ کہتے رہے ہیں ہم میں سے کچھ بیوقوف اللہ تعالیٰ کے بارے میں معیوب باتیں. جد و جدد سے بنا، جیم دال دال، شکو، جو حشمت، آن بان، میجسٹی، سپلینڈر، گریٹنیس. شتتا، شتت سے بنا، شین توئے توئے، حق سے بڑی ہوئی، عدم اعتبار پہ مبنی، اور بعض اوقات اس کا ترجمہ مکروہ بھی کیا جاتا ہے. این انارمیٹی، ایبومینیشن. تو جنوں کی بات اب جاری ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارے رب کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، لیکن ہم نے تو اس طرح کے کچھ جہالت آمیز عقیدے جو ہیں یہ ہمارے کچھ جو کم عقل اور نا عقبت نشین لوگ ہیں انہوں نے بنا رکھے ہوئے تھے، اور خود سے گھڑ گھڑ کے یہ چیزیں انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کر رکھی تھی. اب اس بات کی تصدیق جو ہے وہ ہمیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 102 سے بھی ملتی ہے. اس میں ارشاد ہوتا ہے: عدم سے وجود میں لانے والا آسمانوں اور زمین کو، تو کیسے ہو سکتی ہے اس کی اولاد جبکہ اس کی کوئی صاحبہ ہی نہیں. صاحبہ بیوی کو بھی کہتے ہیں. کیسے ہو سکتی ہے اس کی اولاد جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے. اور اس نے خلق فرمایا ہر شے کو، اور اسے ہر شے کا مکمل علم ہے. اسی طرح سورہ اخلاص اس کی آیت نمبر 2 اور 3 اس میں بھی ذکر ہے: نہ وہ بیٹا ہے اور نہ وہ باپ، اور نہ اس کا کوئی خاندان ہے. وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم نے گمان رکھا، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ نہیں کہتے جن اور انس اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی جھوٹی بات، کوئی کذب. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ کچھ مرد جو ہیں، مرد انس میں سے پناہ لیتے تھے جن مردوں سے. يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو پناہ لیتے تھے جن مردوں سے تو انہوں نے بڑھا دیا، انہوں نے افزودہ کر دیا ان کا سر چڑھنا یا ان کی سرکشی. رہاقہ، رحق سے بنا، چڑھائی. اثر و رسوخ، بالادستی، اوورٹیک، کور اور امپوزنگ. اب وہی جنوں کی بات چیت جاری ہے کہ ہم میں سے جو سادہ لوگ ہیں، جو ہم میں سے جو سادہ لوگ ہیں، وہ یہ خیال کرتے تھے کہ نہ تو جنس اور نہ ہی انس جو ہیں وہ اللہ کے بارے میں کوئی بھی جھوٹی بات خود بنا کے اللہ کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہوتا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ تو ہم پرستیوں کا شکار ہو گئے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان توہم پرستیوں میں اضافہ ہی ہوتا گیا ہے. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور یہ کہ ان کا گمان تھا
جیسا گمان تم نے کر رکھا ہے، اللہ یبعث اللہ احدا، کہ ہرگز نہیں بات فرمائے گا یا ہرگز نہیں مبعوث فرمائے گا اللہ تعالیٰ کسی کو بھی۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے لمس کیا آسمان کو، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو پایا ہم نے اسے بھرا ہوا سخت پہرے داریوں سے اور شہابوں سے۔ لمسنا، لمس سے بنا، ہم نے ٹٹولا، ہم نے تلاشی لی، ہم نے محسوس کیا، وی ساٹ، وی انکوائرڈ، وی فیلٹ۔ ملیات ملا سے بنا، اٹا ہوا، بھرا ہوا، واز فلڈ۔ خرسن، ہرسن، ہرس سے بنا، ہے رے سین، جیسے ہوتا ہے حراست میں لیے ہونا، چوکیداری، حفاظتی انتظامات، گارڈز آر کیپٹ سم تھنگ کیپٹ انڈر واچ۔ اب زن کے لغوی معنی ہیں قیاسی علوم کی بنیاد پر کچھ قائم کیے گئے اندازے۔ اب چونکہ قیاسی علوم نامکمل ہیں، اس لیے ان کی مدد سے جو اندازے لگائے جاتے ہیں وہ بھی اکثر اوقات غلط ہی ہوتے ہیں، اور اسے انگلش میں کہتے ہیں گیس۔ تو گیس کبھی کبھار لگ بھی جاتا ہے لیکن اکثر اوقات غلط ہوتا ہے۔ اب جنوں انس کا یہ گمان کہ اللہ تعالیٰ کسی رسول کو مبعوث نہیں فرمائے گا، اس کی وجہ ان کی اپنی ہی قیافہ شناسی تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان لوگوں میں جو موجود لوگ تھے جو جادو ٹونے کستارہ شناسی کا دعویٰ کرتا تھا، کوئی کہانت کا دعویٰ کرتا تھا، یہ ان کا کہا ہوا ہو تاکہ ان کا کام جو ہے وہ بنا رہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے علوم کے دعوے دار اکثر بہت بڑے بڑے اور مافوق الفطرت قسم کے دعوے کرتے ہیں۔ تو جنوں کی بات کے ساتھ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ اپنے عقائد کی روح سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ کاہن، یہ پروہت، یہ منتری، یہ اپنی کہانت اور اپنے علم نجوم کی مدد سے آسمانوں کی باتیں معلوم کر لیتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم سامنے آنے کے بعد ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم بیٹھا کرتے تھے ان میں کچھ مقامات پہ سننے کے لیے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، تو اب جو کوئی سننا چاہتا ہے، یجد لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو وہ پاتا ہے اپنے لیے ایک شہاب اپنی طاق میں۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ شر کا ارادہ ہے کچھ زمین والوں سے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ارادہ کیا ہے ان کے رب کے بارے میں، ان کے رب نے ان کے بارے میں کسی رہنمائی کا، کسی رشد کا یا راہ راست کا۔ رصدن، رصد نگرانی، ان ویٹ ون واچنگ، اور اسی رصد سے بنتا رصد گاہ، آبزرویٹریز، جہاں پہ آپ بیٹھ کے ستاروں کو یا کسی چیز پہ بھی نظر رکھتے ہیں۔ نادری، دری سے بنا، ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں سمجھ آیا۔ اور یہ ایک دلچسپ چیز ہے کہ دری کا لفظ کبھی بھی اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ یا تو لا یا لفظ ما، لم یا ان، تو یہ لا علمی کے لیے یوز ہوتا ہے، علم کے بالکل اپوزٹ۔ کبھی لا نادری ہوگا، ما لادری ہوگا، لم یادری ہوگا، یا ان کے ساتھ آئے گا۔ اب وہی جنوں کی جو بات چیت جاری ہے کہ ہمارا تو عقیدہ تھا کہ ہم کوئی چھپ چھپا کے کوئی آسمان کی کچھ نکر و شکر میں بیٹھ کے تو آسمانی باتیں سن لیتے ہیں، لیکن یہ قرآن نے تو ہمارے عقائد کو ہی بدل دیا ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ محض ہماری خام خیالی تھی، ہم اپنی اندازے جو ہیں وہ لگاتے رہتے تھے۔ اب آپ سب نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو اہم ٹکانے ہیں ان کی حفاظت جو ہے اس کے لیے عام طور پہ پہرے داری کا یا کوئی پروٹیکشن کا بندوبست کیا جاتا ہے، اور اسی طرح کے انتظامات جو ہیں کسی وی آئی پی جو ہے اس کی آمد کے موقع پہ کیا جاتا ہے، روٹ لگایا جاتا ہے، کوئی گاڑیاں آگے پیچھے،
مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ جو سنتری کھڑے کرنے ہیں، اس طریقے سے پروٹیکشن جو ہے، مقصد کیا کہ جو غیر متعلقہ افراد جو ہیں یا جو غیر متعلقہ ٹریفک ہے وہ اس علاقے جو اس راستے پہ نہ آئے۔ اسی طرح کے جو آسمان میں حفاظتی انتظامات ہیں، ہمیں ایک جھلک سورہ صافات کی آیت نمبر 6، 7، 8 اور 9 میں ملتی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک ہم نے مزین کر رکھا ہے آسمان دنیا کو کواکب کی زینت سے اور محفوظ فرما دیا ہے ہر شیطان سرکش سے۔ نہیں سن سکتے یہ ملائے اعلیٰ کو اور مارے ہانکے جاتے ہر جانب سے بگھائے جانے کو، اور ان کے لیے ایک عذاب ہے مسلسل نافذ رہنے والا، الا یہ کہ کوئی اچک لے جھپ سے تو پیچھا کرتا ہے اس کا ایک شہاب ثاقب۔ اسی طریقے سے سورہ الملک کی جو آیت نمبر 5 ہے، اس میں بھی ہمیں یہ ذکر ملتا ہے، اور اس کا مفہوم ہے تحقیق ہم نے زینت دی ہے آسمان دنیا کو چراغوں سے، اور ہم نے کر رکھا ہے اسے رجم کا ذریعہ شیطانوں کے لیے، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب بھڑکتی آگ کا۔ اب جو آیت نمبر 10 ہے، اس کا مفہوم کچھ طریقے کا بنتا ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو پیغام حق ہے وہ قرآن تو آ گیا ہے، اللہ کا رسول بھی آ گیا ہے، اب یہ پیغام لوگوں کے پاس پہنچ گیا ہے، تو اب یہ کیا رد عمل ہے جس کا اظہار کریں گے؟ یہ کیا اس کی مخالفت کر کے تباہ و برباد ہوں گے، یا اس کے مطابق راستے کو اپنا کے کو خیر و برکت سے بہرامند ہوں گے؟ وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ صالح ہیں اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ ہم نے گمان کر لیا ہے، ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہم ہرگز نہیں عاجز کر سکتے اللہ تعالیٰ کو زمین میں۔ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم ہرگز نہیں عاجز کر سکتے کہیں بھاگ کے بھی۔ قدادن قدد سے بنا، پھٹے ہوئے، مختلف سمتوں میں چل رہے ہیں، ٹورن، اور آپ کہہ سکتے ہیں ڈائیورجنٹ۔ حرب چھپ کر نکل جانا، یا اردو میں ہم یہ بھی کہتے تھے اڑن چھو ہو جانا۔ فلائٹ، رن اوے اور فلی۔ اب 11 نمبر آیت پہ غور کریں۔ اب ان جنوں کی بات چیت جاری ہے کہ سارے لوگ کسی ایک ہی خیال یا کسی ایک ہی طریق پہ نہیں ہیں، بعض اچھے ہیں اور بعض اچھے نہیں ہیں۔ اب نظریات مختلف ہونے کی وجہ سے لوگوں کا جو رد عمل ہے وہ بھی مختلف ہے، اور آیت نمبر 12 جو ہے وہ ہمیں یہ میسج دے رہی ہے کہ ہم نے تو اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار کتنا زبردست ہے، ہم کبھی بھی اس کے قوانین کی خلاف ورزیاں کر کے بہا کے کہیں نہیں جا سکتے، اس لیے ہماری بھلائی اس کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ ہم نے جب سنی ہدایت کی بات تو ہم اس پہ ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، سو جو کوئی بھی ایمان لے آئے گا اپنے رب پہ، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو نہیں رہتا اسے کوئی خوف کسی حق تلفی کا اور نہ ہی کسی زبردستی کا۔ وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم ہیں، کچھ فرمان بردار ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے کچھ بے انصاف ہیں، ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ، پس جو کوئی فرمان بردار ہو گیا، فَأُولَٰئِکَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو ایسے نے پا لی رائے راست۔ مغسن بخس سے بنا، بے خے سین، کٹوتی، کمی، ڈیپریویشن، ڈائمنشنگ، ٹو ٹریٹ انجسٹلی۔ تحرو ہری سے بنا، ڈھونڈ نکالی، ہیو ساٹ اور ہیو ٹیکن۔
اور جو ہی ہم نے ہدایت کی بات سنی بھئی ہم تو اس پہ ایمان لے آئے، اور ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کوئی بھی سچے دل سے اپنے رب پہ ایمان لے آتا ہے تو پھر اس کے بعد اسے کسی طرح کا کوئی خوف اور خطرہ، کوئی حق تلفی نہیں رہ جاتی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ تو ایمان لے آئے ہیں اور کچھ وہی اپنی پرانی روش پہ ٹکے ہوئے ہیں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے آگے سر جھکا دیتا ہے وہ راہ راست پا لیتا ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو ناانصاف ہیں سو وہی جہنم کا ایندھن ہے۔ وَأَلَّا بِاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور یہ کہ اگر یہ استقامت رکھتے طریقت پہ، لَاسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں خوب سیراب کر دیتے ہیں۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اس لیے کہ ہم آزمائیں انہیں اس میں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی بھی اعراض کرتا ہے اپنے رب کی یاد سے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو وہ گزارتا ہے اسے ایک چڑھتے ہوئے عذاب سے۔ القاسطون کثرت سے بنا، نا انصافی کرنے والے، عدم متوازن، those who act unjustly are those who are unbalanced۔ الطریقات ترک سے بنا، منزل پہ پہنچنے کا طریقہ، منزل کا راستہ، کورس، وے، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں ہائر ڈسپلن۔ اس کا بڑا ایک انٹرسٹنگ میننگ ہے کہ پرتوں کا ایک دوسرے کے اوپر مکمل ہمانگی کے ساتھ رکھا جانا جو ہے اس سے بھی طریقہ ہی کہا جاتا ہے۔ یسلک ہو، سلک سے بنا، وہ چلا دیتا، وہ بٹھا دیتا، ہی پاسز him through اور ہی میکس اٹ انٹر۔ آیت نمبر 15 پہ غور کریں کہ جو لوگ حقیقت سے منہ موڑ کر ظلم اور سرکشی کی راہ اختیار کر لیتے ہیں تو پھر جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 16 جو ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ آیت نمبر 15 تک تو جنوں کا بیان تھا، لیکن آیت نمبر 16 جو ہے اس میں جو داعی حق کا بیان ہے کہ اب جو باتیں انہوں نے کی ہیں، اگر یہ لوگ استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر قائم رہیں گے، چلتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں آسانیاں اور سہولتوں سے نواز دے گا۔ اور آیت نمبر 17 میں وہ معیار واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے پہ چلنے والے کون ہیں، جو اللہ کے آگے سرنگو ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو بھی رب تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے تو وہ سخت مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یا اللہ تعالیٰ کی یاد سے پہلے تو کرنے والوں کے بارے میں سورہ طٰہٰ اس کی آیت نمبر 124 میں ارشاد ہے، تو جو کوئی اعراض کرتا ہے میری یاد سے تو بے شک اس کی معیشت تنگ ہے، اور ہم اٹھا کھڑا کرتے اسے یوم القیامہ کو اندھا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ مساجد تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، پس مت پکارو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایک کو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُو، اور یہ کہ جب کھڑا ہوتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کا اس کو پکارنے کے لیے، كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَادًا، کہ یہ ہو جائیں گے اس پہ ایک ہجوم، لبادہ لباس سے بنا، بھیڑ، ٹھٹ، دباؤ ڈالتے، اتنا قریب کھڑے ہونا کہ ایسے لگے کہ سانس لینا ہی مشکل ہو گیا۔ A dense crowd، یا closely packed، stifling۔ اب آیت نمبر 18 پہ غور کریں۔ مسجد مسلمانوں کی اجتماعی عبادات کی جگہ اور مرکز توحید ہے۔ یہ محض ایک عمارت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا ایک نشان ہے۔ اور مسجد کی حقیقت یہ ہے کہ مسجد کی بنیاد تقویٰ پہ ہوتی ہے، اور جو مسجد
مسلمانوں میں تفرقے بازی کا باعث بنے وہ مسجد ضرر کہلاتی ہے قرآن کے مطابق۔ اب مسجد کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 و 18 میں ارشاد ہے، نہیں یہ مشرکوں کے لیے کہ وہ انتظام سنبھال لیں اللہ تعالیٰ کی مساجد کا جبکہ وہ شہادت دے رہے ہیں اپنے اوپر کفر سے۔ ایسے ہیں کہ اکارت جاتے ہیں جن کے اعمال اور انہیں آگ میں پڑے رہنا ہے۔ دراصل انتظام سنبھالتے ہیں اللہ کی مساجد کا جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ اور یوم آخر پہ، قائم رکھتے ہیں صلاۃ اور اپنائے رکھتے ہیں طریقہ زکوٰۃ اور نہیں خشیت رکھتے ما سوا اللہ تعالیٰ کے کسی کی بھی، تو قریب ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں ذکر ہوتا ہے، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پہ یوم اول سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ کھڑے ہوں اس میں ایسے لوگ ہیں جو محبت رکھتے ہیں کہ وہ پاکیزہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاکیزہ رہنے والوں سے۔ مسجد اللہ کے آگے سرنگوں ہونے کی جگہ ہے، لیکن ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب دعوت توحید بلند کی جاتی ہے تو یہ داعی حق پہ یوں مڑ پڑتے ہیں کہ گویا اسے کچل ہی ڈالیں گے۔ اس حوالے سے سورہ الحج کی آیت نمبر 72 اس میں ارشاد ربی ہے، مفہوم، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پہ ہماری آیات بینات، آپ شناخت کر سکتے ہیں ان کے چہروں سے جو کفر کر رہے ہیں ایک اجنبیت، یوں لگتا ہے کہ وہ چڑھ دوڑیں گے ان پہ جو تلاوت کر رہے ہیں ان پہ ہماری آیتیں۔ کہہ دیں کیا میں تمہیں بتا دوں ایک بدتر چیز سے بھی، ایک آگ جس کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں سے، اور ایک بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی۔ کل کہہ دیں انما ادعو ربی، میں تو صرف پکارتا ہوں اپنے رب کو، ولا اشرک بہ احد، اور نہیں شریک کرتا میں اس کے ساتھ کسی کو بھی۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ کہہ دیں مجھے نہیں ہے اختیار تمہارے بارے میں کسی ضرر کا اور نہ رشد کا۔ رشدہ رشد سے بنا، رے شین دال، صحیح سمت یا ایک فائدہ مند چیز، رائٹ ڈائریکشن یا رائٹ وے یا کوئی سم تھنگ بینیفیشل، اسی سے لفظ بنتا ہے مرشد۔ تو جب ڈائریکشن کو آپ لے کے جائیں تو مرشد بنے گا ہدایت کار، جو آپ کو کوئی بھی کام کرنے کی سمت، کوئی بھی کام کرنے کا طریقہ جو ہے اس کے بارے میں آگاہی کرے گا، اس کے بارے میں رہنمائی کرے گا۔ آیت نمبر 20، ان سے کہہ دیں کہ میں تو محض اپنے رب کو پکارتا ہوں اور کسی کے بھی اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں شریک نہیں کرتا، اور یہی حق ہے، اسی کی تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ مجھے کچھ اور قابل قبول نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 21 یہ بات واضح کر رہی ہے کہ نفع اور نقصان قوانین ربی کے تحت واقع ہوتے ہیں، اس لیے مجھے بذات خود تمہارے بارے میں کسی طرح کے کوئی اختیارات نہیں ہیں، نہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں اور نہ میں تمہیں راہ دکھا سکتا ہوں اپنی مرضی سے۔ کل کہہ دیں انی لن یجیرنی من اللہ احد، مجھے ہرگز نہیں بچا سکتا اللہ تعالیٰ سے کوئی ایک بھی، اور ہرگز نہیں پاتا میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ، الا بلاغا من اللہ ورسالتہ، مگر پہنچا دینا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے پیغامات دے دینا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو جو کوئی بھی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو اس کے لیے نار جہنم ہے، خالدین فیہا ابدا، پڑے رہیں گے اسی میں ابد تک۔ یجیرنی جور سے بنا، میری حفاظت کر سکتا ہے، پروٹیکٹ می، شیلٹر می، اور ٹیک مائی سائڈ۔ ملتحدہ لحد سے بنا، لام ہے دال، چھپنے کی جگہ، بچاؤ کی جگہ، کوئی حفاظت خانہ، اینی پلیس آف ریفیوج،
اب آیت نمبر 22 پہ غور کریں، بھئی کسی دوسرے کو نفع پہنچانا تو ایک طرف رہا، اگر میں بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین کی خلاف ورزی کروں گا تو تم میں سے کوئی بھی مجھے ان غلط کاموں کے نتائج سے محفوظ نہیں رکھ سکتا اور نہ کوئی میری مدد کر سکتا۔ اگر مجھے کہیں سے مدد مل سکتی ہے، اگر مجھے کہیں سے پناہ مل سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک سے ہے۔ اور آیت نمبر 23 پہ غور کریں کہ ایک رسول جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام تمہارے تک پہنچا دینا ہے۔ اب یہ تمہارے پہ منحصر ہے کہ تم اسے قبول کرتے ہو یا تم اسے قبول نہیں کرتے، لیکن یاد رکھ لو کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے اور وہ اسی میں ہمیشہ پڑا رہے گا۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک یا حتیٰ کہ جب وہ دیکھ لیں گے جو وعدہ کیا گیا ان سے۔ یہ بات ہو رہی ہے جو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جب یہ دیکھ لیں گے جو وعدہ کیا گیا ان سے، فَسَيَعْلَمُونَ، تو پھر انہیں معلوم ہوگا، پھر انہیں یہ علم ہو جائے گا، من اضعف ناصرا واقل عددا، کس کے ناصر، کس کے مددگار یا کس کے حمایتی ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اور کون عددن قلیل ہے۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ، کہہ دیں میں نہیں جانتا آیا وہ قریب ہے جو تمہیں وعدہ دیا گیا ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرے رب نے اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر کر رکھی ہے۔ اب آیت نمبر 24 کو دیکھیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ دعوت دی جا رہی ہے تو اس وقت حق کے ماننے والے کے حمایتی کم ہوں، ان کی تعداد بھی کم ہو، لیکن وہ جو وعدہ انہیں دیا گیا ہے جب وہ وقت آ جائے گا تو تب حقیقت واضح ہو جائے گی کہ کس کے حمایتی کمزور ہیں اور کس کی جماعت تعداد میں کم ہے۔ اور آیت نمبر 25 جو ہے یہ بات واضح کر رہی ہے کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، یہ علم صرف اللہ کو ہے کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا، وہ تمہارے لیے جو اجل مقرر کی گئی ہے وہ کب پوری ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ جلدی آ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی لمبی مدت کی ہو، مقرر کر دی ہو۔ عالم الغیب، عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، پس وہ نہیں ظاہر فرماتا اپنے غیب کو کسی پہ، الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنی رضا سے کسی رسول کو، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، سو وہ چلاتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے ایک تاکنے والا، لِيَعْلَمَ، تاکہ یہ معلوم رہے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ واقعی اس نے پہنچا دیے پیغامات اپنے رب کے، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور احاطہ کیے ہوئے ہے جو کچھ ان کے پاس ہے اور شمار کر رکھی ہے اس نے ہر شے کی گنتی۔ ارتضا، رضو، اور بعض مفسرین کے مطابق اس کا روٹ رضی، رو رے زواجے، اس کی منظوری، اس کی مرضی، ہی اپرووڈ۔ اب آیت نمبر 26 جو ہے اس پہ آپ دیکھیں، چونکہ مکافات عمل کے وعدے کا تعلق مستقبل سے ہے، مستقبل غیب ہے، اور غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن آیت نمبر 27 سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو رسالت کے منصب کے لیے منتخب فرما دیتا ہے یا جب کسی کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے تو اپنے علم غیب سے جس قدر وہ مناسب سمجھتا ہے اسے مطلع کر دیتا ہے۔ اب جاننے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے راز کسی اہل کے ہر کسی کے سپرد نہیں کیے جاتے،
جس میں جو پہلی شرط ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے وہ ہے امین ہونا۔ سارے رسول جو ہیں وہ امین ہی ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو نبوت سے پہلے ہی آپ صادق اور امین کہلاتے تھے۔ اب آیت نمبر 28 جو ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قوانین ربی کے مطابق ان رازوں کی حفاظت کے انتظامات کیے جاتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پیغام جس کے لیے ہے اسی کے پاس بعین ہی پہنچ جائے۔ جیسے کہ سورہ الحجر آیت نمبر 9 میں ارشاد ربی ہے، بے شک ہم نے نازل فرمایا ہے یہ ذکر، اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ رسولوں کے ذمے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اس کے بندوں تک سچ پہنچا دینا ہے۔ اس کے بعد یہ ان بندوں پہ منحصر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کی راہ اختیار کرتے ہیں یا سرکشی کی۔ اب جو راستہ بھی وہ اختیار کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی اسی کے مطابق مرتب ہو جائے گا، کیونکہ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے قوانین جو ہیں اس کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ اب ایک مختصر سا خلاصہ پوری سورہ الجن کا، جنہوں نے اس قرآن کو سنا، سمجھا، اس پہ ایمان لائے اور اپنے طرز زندگی کو بدل لیا، ان کی بات چیت میں ہمارے آج کل کے معاشرے کی جھلک بھی موجود ہے۔ قرآن کریم کا صحیح فہم نہ ہونے کی وجہ سے ہم بھی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ طرح طرح کی تو ہم پرستی ہمارے عقائد کا حصہ بن چکی ہے، اور ہم انتہائی سادہ لوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان پہ یقین کیے بیٹھے ہیں۔ قرآن کریم پہ غور و فکر اور تحقیق سے ہم لوگ کوسوں دور ہیں، اور اس سہل پرستی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں پہ تکیہ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، جو بھی ہمیں کو بتاتا ہے ہم اس پہ یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ قرآن کریم وہ رہنما کتاب ہے جو ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ یہ عظیم کتاب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ملی ہے، اس لیے اس پہ عمل درآمد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی ممکن ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جن تو قرآن سن کے ایمان لے آئے، نہ صرف ایمان لے آئے بلکہ انہوں نے اپنے اس کہے کا عملی ثبوت اپنی طرز زندگی کو بدل کے دیا، خود بھی ایمان لائے اور اپنی قوم تک بھی یہ پیغام پہنچایا۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو کب سمجھیں گے اور کب اپنے طرز زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطابق ڈھالیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و آلہ وسلم۔